اب میں ملتمس ہوں آج کی ہماری اس بزم کے وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے محنت سے، محبت سے، شوق سے قرآن مجید حفظ مکمل کیا۔ میں اپنی طرف سے، ادارے کی طرف سے ان کے والدین کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اس قرآن مجید کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ان بچوں سے التماس کروں گا وہ باری باری اپنا اپنا سبق جو آخری سبق ہے وہ سناتے جائیں اور اپنی حاضری بھی لگواتے جائیں اور ہم سب سے داد بھی وصول کرتے جائیں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں حافظہ مہک شفقت سے وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو قرآن مجید کی وہ آخری آیات جو کہ انہوں نے آخری سبق میں سنائی تھی وہ ہم سب کو سنائیں۔ حافظہ مہک شفقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ یہ بیٹی ماشاءاللہ انہوں نے اپنا آخری سبق سنایا۔ اب میں ملتمس ہوں حافظ محمد بابر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنا آخری سبق سنائیں۔ حافظ محمد بابر صاحب۔ چلو پڑھو، منہ کے قریب رکھنا مائک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ سبحان اللہ۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد بابر. اب میں ملتمس ہوں حافظ فدائے مصطفیٰ سے وہ تشریف لائیں اور اپنا آخری سبق سنائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان قرآن زندہ باد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله خالقنا العظيم. ماشاءاللہ یہ تھی جناب فدائے مصطفیٰ. اب میں آخری بچی جنہوں نے قرآن کی ماشاءاللہ مکمل کیا ہماری پیاری بیٹی فاطمہ زہرا سے ملتمس ہوں وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا آخری سبق سنائیں. اور کیا سے پہلے پرزور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا عزت شان قرآن زندہ باد. کھول جائیں ذرا تھوڑا کم کریں. چلے بیٹا شاباش سٹارٹ کریں آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ماشاء اللہ. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ماشاء اللہ. والانا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. سبحان اللہ. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من
جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دے رہے ہیں وہ. ہاں جی. ماشاءاللہ آج کا اس پروگرام جو تکمیل قرآن کے حوالے سے انعقاد پذیر ہوا، اس کی صدارت ہمارے ادارے کے پرنسپل علامہ ارشاد اللہ عطاری صاحب فرما رہے ہیں. اب ملتمس ہوں وہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دل کو مستفید فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان قرآن، عظمت شان قرآن، عظمت شان قرآن. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما فی القرآن المجید ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ آج کی یہ پروقار محفل ان خوش نصیب بچوں کے لیے منعقد کی گئی ہے جنہوں نے رب ذوالجلال کی اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو محفوظ بھی کریں گے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، اور پھر اس وعدے کے مطابق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں کروڑوں لوگوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کیا. اور محفوظ کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے محفوظ کرنا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک لاریب ایسی کتاب ہے کہ اتنی بڑی کتاب ہونے کے باوجود ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ خوش نصیب والدین تشریف فرمائے. چاروں بچے فدائے مصطفیٰ، فاطمہ زہرا، مہک شفقت اور بابر علی، یہ وہ خوش نصیب سٹوڈنٹس ہیں، وہ بچے ہیں، وہ مسلمان بچے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کو انہوں نے اپنے دلوں میں محفوظ کیا. سبحان اللہ. یہ خوش بختی ہے والدین کے لیے، یہ خوش بختی ہے ان بچوں کے لیے اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے، اور خصوصاً بالخصوص یہ خوش بختی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک حاضری ہے اس ادارے کو جو منظم کرنے والے ہیں، اس ادارے کے بانی ڈائریکٹر مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، کہ جب 2015 میں ہم نے یہ کریم پارک میں کنز الایمان بیکن سکول کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا، تو الحمدللہ یہ اسی کی برکت، اسی کے ثمرات اور اسی کے فوائد، اور یہ جو جگہ ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی بڑی کرموں اور منزلتوں والی جگہ ہے. تو الحمدللہ یہ چاروں خوش نصیب بچے ہیں کہ اگر میں ان کی صفات آپ کے سامنے بیان کروں کہ تو آدھا گھنٹہ ایک بچے کے لیے چاہیے مجھے. تو یہ بچے ماشاءاللہ بڑے کمال کے ہیں، یعنی سارے بچے حفظ کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کی جو خصوصیات ہیں وہ اچھی ہیں. یعنی بچے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، وہ تنگ بھی کرتے ہیں، والدین کو تنگ کرتے ہیں، قاری صاحب کو تنگ کرتے ہیں، ٹائم پہ نہیں آتے، ٹائم پہ جاتے نہیں ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ جس انداز میں ان چاروں بچوں نے حفظ کیا تو یہ بے مثال ہے. یہ چاروں بچوں کا جو حفظ قرآن ہے یہ بے مثال ہے. یعنی اگر ہم سب سے پہلے فدائے مصطفیٰ والد صاحب بیٹھے ہیں، ان کے میاں صدیق صاحب، تو ماشاءاللہ انہوں نے حفظ مکمل کیا. میں نے یہ 2016 میں سٹارٹ کیا تھا، 2016 میں انہوں نے سٹارٹ کیا. اگرچہ دورانیہ زیادہ ہے لیکن بچہ کمال کا ہے، اور بچے کا قرآن پڑھنا اور پھر اپنے ڈسپلن کے مطابق سکول میں آنا یہ بڑا کمال ہے. اور پھر والدین اتنے مطمئن کہ ماشاءاللہ
کبھی چھوٹا موٹا پرابلم ہوتا بھی ہے تو وہ جو قاری صاحب کی رسپیکٹ ہے، جو ایک پرنسپل کی عزت ہوتی ہے، اس کو انہوں نے خیال کیا، اور کبھی بھی ایسی کوئی، بلکہ ہم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا ایک دوسرے کو، یعنی فدائے مصطفیٰ. اسی طرح فاطمہ زہرا ماشاءاللہ، فاطمہ زہرا اور بابر علی، یہ دونوں اسٹوڈنٹ نے کم عرصے میں حفظ کی ہے، بہت کم عرصے میں، یعنی اگر دنوں کی طرف جائیں گے تو 2 سال سے بھی کم ان کے دن بنتے ہیں. اگرچہ فاطمہ زہرا بچی ہے تو اس کی چھٹیوں میں بہت زیادہ تھی، لیکن اگر دورانیہ کی طرف آئیں تو ان کا دورانیہ بہت کم ہے حفظ قرآن کے لحاظ سے. اسی طرح بابر علی ہیں، میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا. یہ وسیم صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ بابر علی کے والد ہیں. تو میں نے ان کے گھر میں جا کر کہا تھا کہ ایک بچے کو نا حافظ بنائیں، گھر میں جا کر کہا تھا. یہ اسکول چھوڑ دیا تھا کسی وجہ سے، میں ان کے گھر میں گیا تو میں نے جا کر کہا کہ آپ اسکول بھی آئیں، اور آپ کے بچوں کا نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، ان سے چھوٹا بھائی اور یہ نعت بہت پیاری پڑھتے ہیں. میں نے ان کو کہا بٹ صاحب ایک بچے کو نا آپ حافظ بنائیں. ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی یہ مجھ پر کرم نوازی ہے، اور یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کو مشورہ دیا اور میرے مشورے پر عمل کر کے انہوں نے اپنے بچے کو حفظ کیا اور آج مکمل کر لیے الحمدللہ. یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے میری بات پہ عمل کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے ان کو سرخروئی ملے گی. یہ جب قیامت کے دن نور کے تاج والدین کے سروں پر پہنائے جائیں گے نا، حقیقت میں تب حقیقت واضح ہوگی. یعنی آج ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے وہ نوازشات اور وہ رفتیں اور وہ منزلتیں جو اللہ کی بارگاہ سے حافظ قرآن کے والدین کو نصیب ہونی ہیں، وہ آج ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. لیکن کل جب بروز قیامت والدین اور ان کے عزیز و اقارب کی شفاعت اس بچے کے ذریعے ہو رہی ہوگی تو پھر 4 چاند لگ جائیں گے. اور ان والدین کے لیے یہ خوش نصیبی کا باعث ہوگا کہ جب قیامت کے دن کے سروں پر نور کے جو تاج ہیں وہ پہنائے جائیں گے. اسی طرح مہک شفقت ماشاءاللہ، وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ جو استقامت ہوتی ہے وہ کرامت سے بڑھ کے ہوتی ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ کم عبادت کریں لیکن پکی کریں. یہ نہ ہو کہ مہینے میں 4-5 دفعہ نماز پڑھ لیں اور پھر پورا مہینہ چھٹی. اور اسی طرح بھی نہ ہو کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ جو آپ پکا لگے رہتے ہیں نا تو وہ آپ کا لگا رہنا اچھا ہوتا ہے بنسبت سے کہ ایک دفعہ ہی 4 دن نماز پڑھ لیں. تو یہ بچے ماشاءاللہ لگے رہے ہیں اور انہوں نے استقامت اختیار کی. اور ایک مرتبہ تو عمران بھائی، یہ فاطمہ زہرا کے والد صاحب عمران صاحب، ایک مرتبہ تو فاطمہ زہرا نے چھوڑنے کی بھی پوزیشن بنی تھی نا، مجھے یاد آ رہا ہے تھوڑا ایسے ہی تھوڑا سا ایک بار ہوا تھا. لیکن الحمدللہ استقامت اختیار کی، والدین نے حوصلہ دیا اور بیٹی نے بھی ساتھ دیا، تو استقامت اختیار کی تو آج ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن بن چکی ہیں. اور سب سے بڑی دعا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو لا ریب کتاب لازوال دولت انہوں نے حاصل کی ہے، یہ اپنی آخری عمر تک جو ہے نا اس کو یاد رکھیں. آپ کی ساری دنیا کے سارے کام ایک طرف، یہ والدین کو میں کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے سارے کام ایک طرف، لیکن ان بچوں چاہے یہ ادھر پڑھے یا کہیں اور پڑھے، ان کو 2-3 گھنٹے آپ نے قرآن پاک گھر میں ضرور پڑھانا ہے. یہ رفتیں، یہ منزلتیں اسی وقت تک ہیں جب حافظ قرآن جو بچہ ہے وہ حفظ کو یاد رکھے گا، اپنے قرآن جو انہوں نے یاد کیا اس کو ازبر رکھے گا. تو یہ نہیں کہ بچے جو ہیں وہ رمضان کے قریب آ کر جو ہے نا وہ تلاوت کر لیا کریں اور تراویح میں سنا لیا کریں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ روزانہ ان کے لیے آپ نے گھر میں ٹائم مقرر کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں تاکہ یہ جو رفت اور منزلت آپ کو اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہونی ہے یہ برقرار رہے. تو آخر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ماشاءاللہ بچوں نے حفظ قرآن کی لازوال دولت حاصل کی، اور خصوصاً بالخصوص مفتی شاہد محمود مدنی صاحب جو ڈائریکٹر کنز الایمان بیکن سکول ہیں، اور ان کی یہ کاوش اور ان کی یہ لگن اور ان کی یہ محنت ہے کہ آج ماشاءاللہ 1 نہیں 2 نہیں، ہمارے پاس یہاں پر پہلے 1 کلاس حفظ کی تھی، ہماری تعداد بڑی، پھر 2 کلاسیں ہوں گی، اور اب یہ موقع ہے کہ آج ہم نے 3 کلاسیں کر لی ہیں. یعنی اس کیمپس میں ماشاءاللہ ہماری حفظ کی 3 کلاسز ہیں. اور میں اپنے قاری صاحب کو کہہ رہا تھا
لگتا ہے کہ آنے والے دور میں یہ حفظ قرآن کا ہمارا شعبہ بن جائے گا پورا اسکول. یعنی ہمارا پورا اسکول جو ہے جتنے رومز ہیں اس میں بچے صرف حفظ قرآن کریں گے. تو جہاں پر یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے, بچوں کے لیے خوش نصیبی ہے, والدین کے لیے خوش نصیبی ہے, تو اس جگہ کے جو مالکان ہیں حافظ عثمان صاحب, یہ ان کے لیے بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کی اس بلڈنگ میں اور ان کی اس عمارت میں اور ان کے وہ ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح چل رہے ہیں. تو ان کی یہ محنت اور ان کی مدد کی بدولت ہم اپنے بچوں کو یہاں اس جگہ میں ان کی جگہ پر حفظ قرآن کروا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے تو برکت ہے ہی, لیکن ان کے لیے بھی برکت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتوں سے ہمیں نوازے, اپنی رفتوں سے نوازے, اور ان بچوں کو حفظ قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں والدین کو, اور یہ آپ کے لیے ایک کمال اور اعزاز کی بات ہے. یقین مانے یہ ایک انمول تحفہ ہے. میں نے جب اپنا درس نظامی کا کورس مکمل کیا اور مفتی کا کورس مکمل کیا, تو آج بھی جب میں اپنے گاؤں میں جا کر اپنی مسجد میں اپنے ممبر پر مسجد میں تقریر کرتا ہوں تو میرے والد صاحب زمین سے آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. کہ جب ان کا بیٹا جو ہے وہ نعت پڑھتا ہے یا ان کا بیٹا تلاوت قرآن کرتا ہے, تو ویسے میرے والدین کی, میرے والد صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں مدرسے میں پڑھاؤں, میں بچوں کو قرآن پاک, میں بچوں کو کتابیں پڑھاؤں. لیکن شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میرے معاملے میں ایسی تھی, تدبیر ایسے معاملے میں ہے کہ میں نے یہ سکول بنانا تھا اور میرے پاس ان بچوں نے حفظ کرنا تھا. تو یہ بھی الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے باعث برکت ہے, اور یہ میرے لیے ایک انمول تحفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میری بدولت, میری کوشش اور میری محنت کی وجہ سے, اور جو قاری صاحبان, قاری حفیظ الرحمان صاحب اور قاری عمر صاحب اور قاری اقبال صاحب, اور اسی طرح امین پارک سکول کے قاری یوسف صاحب, جن کے پاس یہ تکمیل ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو چار چاند لگائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. سب سے بڑی دولت اگر دل میں کبھی آئے تو یہ آنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ لینا ہے. آپ کے بچے نے حفظ کیا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو, جب آپ والدین سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب اپنے رشتہ داروں کو بتائیں, تو آپ اپنے رشتہ داروں کو جب بتا رہے ہوں تو پھر یہ نیت ہونی چاہیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو حاصل کیا ہے. آپ کو دیکھ کر وہ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیں. یعنی ایک بندے کو منصب ملتا ہے, دنیاوی نعمت ملتی ہے, تو لوگ اتراتے ہیں اس پر, فخر کرتے ہیں. دنیاوی فخر نہیں ہمیں چاہیے, آپ کو چاہیے اخروی فخر, اللہ کی بارگاہ میں فخر آپ کو چاہیے. تو وہ اسی بدولت ہوگا کہ جب آپ کی نیتیں مخلص ہوں گی. آپ اپنے رشتہ داروں میں بتائیں, ہر ایک کو بتائیں کہ الحمدللہ میرے بچے نے حفظ کیا ہے, تاکہ اس کی برکت کی وجہ سے آپ کو سن کر آپ کا قریبی رشتہ دار اپنے بچے کو قرآن کی دولت سے سرفراز فرمائے. الحمدللہ یہ بچوں کے لیے خوش نصیبی, والدین کے لیے خوش نصیبی, اور یہ قاری صاحبان جن کی محنت اور برکت سے انہوں نے مکمل کیا. تو آپ بچے جو حفظ قرآن کر رہے ہیں, یا پچھلے مہینے میں ہی ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے نا ادھر آمین کا پروگرام ہوا تھا, جس میں ماشاءاللہ 3 بچوں نے حفظ مکمل کیا تھا. کاشان بٹ, کھڑے ہو جائیں, کاشان بٹ ماشاءاللہ نے حفظ کیا تھا. انیس اور فرقان, ان بچوں نے ماشاءاللہ پچھلے مہینے کے شروع میں جو ہے نا حفظ کیا تھا, اور یہاں پر ان کی آمین کا پروگرام ہوا تھا. تو ماشاءاللہ اب یہ یہاں پر اپنی جو ہے وہ باقی جو منزل ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں, تاکہ کیونکہ جب تک ان کے پاس پراپر ٹیوٹر نہیں ہونا, چاہے اسکول میں, چاہے کسی مدرسے میں, چاہے یہ گھر میں پڑھیں, لیکن یہ پڑھیں ضرور. یعنی کسی مقام پر بھی یہ جاتے ہیں, چاہے اسکول میں جائیں, کسی اور اسکول میں جائیں, تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کو گھر میں ٹائم دلوائیں. آپ خود ٹائم نہیں دے سکتے تو قاری صاحب لگوائیں, کیونکہ ہم ہر کام کے لیے ایک بندہ مقرر کرتے ہیں, تو ہمیں قرآن کے لیے بھی ایک بندہ مقرر کرنا چاہیے. یعنی ہم اگر دنیا کے سارے کاموں کے لیے سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی سرپرستی میں کام ہونا چاہیے, تو یہ قرآن تو سب سے بڑی دولت ہے, یہ قرآن تو سب سے بڑی انمول چیز ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے اگر خود ٹائم نہیں دے سکتے, حالات ایسے ہیں, تو آپ ان کے لیے قاری صاحب مقرر کریں, تاکہ گھر میں یہ ان کی زیر سرپرستی جو ہے یہ قرآن پاک کو یاد کیا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری اور آپ سب کی اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے.
مفتی شاہد محمود مدنی صاحب جو ڈائریکٹر کنزل ایمان بیکن سکول ہیں، ان کی طبیعت کافی ناساز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی وجہ سے وہ آج یہاں پر آ نہیں سکے. ہم نے یہاں پر تقریب کا ٹائم 1 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ رکھا تھا اور سوچا تھا کہ سارے پیرنٹس آ جائیں گے، لیکن ٹائم کی وجہ سے آپ کسی پرابلم کی وجہ سے آپ لیٹ پہنچے ہیں، اور ہمارا دل تھا کہ ہم 1:30 بجے دعا کر لیں، اور دعا میں جو اسکول کے بچے ہیں نا 1:45 بجے جانے والے، وہ بھی دعا میں شرکت کر لیں. لیکن خیر وہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے کسی کے لیے. تو میری کوشش یہ تھی کہ جب ہم باقاعدہ میں تقریر شروع کروں تو آپ پیرنٹس موجود ہوں، تو آپ کا انتظار کرتے کرتے یہ ٹائم آن پہنچا ہے. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. الہ العالمین، ان بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا. فدائے مصطفیٰ، مہک شفقت، فاطمہ زہرا، بابر علی، الہ العالمین ان بچوں کو یہ قرآن کی دولت اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیرے آخری نبی پر تیری آخری کتاب نازل ہوئی. الہ العالمین اس کی برکت سے ان کو قرآن کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس کی برکتیں ان کے والدین کو عطا فرما. الہ العالمین میاں صدیق صاحب، وسیم بٹ صاحب، عمران صاحب اور شفقت صاحب، الہ العالمین ان کو قرآن کی رفعتیں اور برکتیں عطا فرما. الہ العالمین قرآن پاک کی برکت کی بدولت الہ العالمین ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا. ان کے گھروں سے بے اطمینانیاں، بے چینیاں، تنگ دستیاں، تکلیفیں، رنجشیں، مصیبتیں دور فرما. خوشحالیوں کا نزول عطا فرما. حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، دشمن کی میلی نظر سے محفوظ فرما. الہ العالمین کنزل ایمان بیکن سکول کے ڈائریکٹر مفتی شاہد محمود مدنی صاحب کو صحت کلی عطا فرما. الہ العالمین ان کی اس لازوال کوشش کو، الہ العالمین ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. الہ العالمین اسی طرح کنزل ایمان بیکن سکول کے مزید کیمپسز بنتے جائیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان بچے جو ہیں وہ قرآن کی دولت حاصل کرتے جائیں. الہ العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان بچوں 3-4 بچوں کے قاری صاحبان، قاری عمر صاحب، قاری اقبال صاحب، قاری حفیظ الرحمان صاحب اور قاری یوسف صاحب، الہ العالمین ان کی بھی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین قرآن کی برکتیں ان کو بھی عطا فرما. الہ العالمین قرآن کی رفعتیں ان کو بھی عطا فرما. الہ العالمین قرآن کی برکت سے اس گھر پر اپنا خصوصی کرم اور فضل نازل فرما. الہ العالمین گھر کے مالک حافظ عثمان صاحب کو قرآن کی برکتیں اور رفعتیں عطا فرما. دنیاوی نعمتیں عطا فرما. حاسدوں کے حسد سے نجات عطا فرما. شریروں کے شر سے نجات عطا فرما. الہ العالمین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کنزل ایمان بیکن سکول کے جہاں جہاں پر پروجیکٹ ہیں یا جامعہ مدنیہ جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے بچیوں کا جامعہ، الہ العالمین سب کو پھلنے پھولنے کی توفیق عطا فرما. مزید اس کو الہ العالمین پاکستان بھر میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آخر میں ان سب بچوں کے والدین کے لیے خصوصی دعا ہے کہ ان کی آرزوں کو، خواہشات کو، امنگوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دا وطن رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول. الہی بحق بطفیل رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مشکور ہوں جی کنزل ایمان کے پرنسپل جناب ارشاد اللہ گوندل صاحب کا اور ان کے اساتذہ کرام کا، ان کی ٹیم کا، جنہوں نے اتنی محنت سے، محبت سے میرے بیٹے کو حفظ قرآن کروایا اور مجھے یہ لازوال نعمت بخشی، مجھے سعادت بخشی کہ میں ایک حافظ قرآن کا باپ ہوں. الحمدللہ. جب میں پہلے دن آیا تھا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، گوندل صاحب کو میں نے کہا تھا کہ جناب یہ بچہ آپ کے پاس ہے، آپ کی امانت، آپ اسے جو مرضی کریں،
جیسا مرضی پڑھانا چاہیں پڑھائیں، میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں، میرے دل کی خواہش ہے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور الحمدللہ آج وہ دن مبارک دن آ گیا کہ میرا بیٹا آج میرے ساتھ کھڑا ہے اور حفظ کر کے کھڑا ہے۔ میں پھر بھی دوبارہ ان سب ماں باپ کو جن کے دوسرے بچوں نے بھی حفظ کیا ان کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ ان بچوں نے جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کو کبھی گالی نہ دیجیے گا۔ گوندل صاحبہ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ کنز الایمان بیکن اسکول جس پر میرے بچے نے حفظ کیا، میں خوشی سے بہت زیادہ امیدہ ہوں کہ میں بات کرنی مجھے آ نہیں رہی۔ سر نے مجھے موقع دیا ہے کہ کچھ بولو، جبکہ مجھے بولنا آتا ہی نہیں ہے، پھر بھی میں کہوں گا کہ اس طرح کے ادارے یہ جو سر کام شروع کر رہے ہیں، یا شاید محمود مدنی صاحب نے یہ سلسلہ اٹھایا ہوا ہے یہ حفظ کا، تو میرے خیال میں یہ پورے پاکستان میں ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان کی جگہ چپے چپے پہ یہ قرآن کی ہی روشنی ہونی چاہیے جو ہمارے ساتھ جانی ہے، اور یہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی باتیں، کاروبار، ہر چیز یہ سبھی یہیں پہ رہ جائے گا۔ صرف ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو جانا ہے وہ صرف قرآن کی دولت ہے، جس سے یہ ہمارے سر ہمارے بچوں کے ذریعے ہمیں دے رہے ہیں، اور میں تو ان کا شکر گزار ہوں۔ شاید میرے بچے کے لیے یہی ایک اسباب ہیں جنہوں نے یہ قرآن کی دولت سے ہمیں یہاں تک ہمیں پہنچایا، اور ہمیں بہت خوشی دی، اور ہماری آخرت بھی اچھی کی ہے اور ہماری دنیا بھی بہت اچھی ہوئی ہے۔